سورہ انعام آیت نمبر 137 ترجمہ۔ اور اسی طرح ان کے شرکاء یعنی بتوں نے ان کی اولاد کے قتل کو ان کی نظروں میں پسندیدہ کر رکھا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو بتوں پر قربان کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے، اور اس کام کا انجام یہ ہوا کہ بتوں نے انہیں ہلاکت میں ڈال دیا اور ان کے دین کو گراں گوں کر دیا، اور اگر خدا چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، کیونکہ خدا جبراً انہیں ایسا کرنے سے روک سکتا تھا، لیکن جبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس بنا پر انہیں اور ان کی تہمتوں کو بھی چھوڑ دو اور ان کے اعمال کی پرواہ نہ کرو۔ تفسیر۔ قرآن اس آیت میں بت پرستوں کی ایک اور بدکاری اور ان کے شرمناک جرائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، جس طرح خدا اور بتوں کے بارے میں ان کی تقسیم ان کی نظروں میں چبھتی تھی اور اس برے، بے ہودہ اور مزاحمت عمل کو وہ پسندیدہ خیال کرتے تھے، اسی طرح ان کے شرکاء نے اولاد کے قتل کو بہت سے بت پرستوں کی نگاہ میں پسندیدہ بنا رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں کو قتل کرنا ایک قسم کا افتخار یا عبادت شمار کرتے تھے۔ یہاں شرکاء سے مراد بت ہیں کہ جن کی خاطر وہ بعض اوقات اپنے بیٹوں کو بھی قربان کر دیتے تھے، یا نظر کرتے تھے کہ اگر انہیں بیٹا نصیب ہوگا تو اسے بت کے لیے قربان کریں گے، جیسے کہ قدیم بت پرستوں کی تاریخ میں بیان کیا گیا کہ اس بنا پر بتوں کی طرف زینت دینے کی نسبت اس سبب سے ہے کیونکہ بتوں کے ساتھ تعلق اور عشق انہیں اس مجرمانہ عمل پر آمادہ کرتا تھا۔ اس تفسیر کی روح سے مذکورہ بالا آیت میں قتل کرنے کا بیٹوں کو زندہ درگوں کرنے یا فقر و فاقے کے خوف سے بیٹوں کو قتل کرنے کے مسئلے کے ساتھ کوئی رابط نہیں ہے۔ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ بتوں کے وسیلے سے اس جرم کی تعظیم سے مراد یہ ہو کہ بت گداؤں کے خدام اور متولی لوگوں کو یہ کام کرنے کا شوق دلاتے تھے اور خود کو بتوں کی زبان سمجھتے تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عرب اہم سفروں اور دوسرے کاموں کے انجام دینے کے لیے حبل ان کا بڑا بت تھا، اس سے اجازت لیتے تھے۔ ان کے اجازت لینے کا طریقہ یہ تھا کہ تیر کی وہ لکڑیاں جو ایک مخصوص تھیلے میں حبل کے پہلو میں ہوا کرتی تھیں، اور ان میں سے بعض کے اوپر افعل یہ کام انجام دو اور بعض کے اوپر لا تفعل یہ کام انجام نہ دو لکھا ہوا ہوتا تھا۔ وہ تھیلے کو ہلاتے تھے اور ان میں سے ایک تیر کی لکڑی نکال لیتے تھے، اور جو کچھ ان کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا اسے حبل کا پیغام سمجھتے تھے، اور یہ چیز اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ اس طریقے سے بتوں کا منشا معلوم کرنا چاہتے تھے، اور کچھ بعید نہیں کہ بت کے لیے قربانی کا مسئلہ بھی خدام کے ذریعے بت کے ایک پیغام کے طور پر متعارف ہوا ہو۔ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگوں کرنا ان لوگوں کے درمیان کے جو تاریخ کے بیان کے مطابق بدنامی اور ننگ و عار کا داغ مٹانے کے نام پر قبیلہ بنی تمیم کے درمیان رائج تھا، وہ بھی بت کے پیغام کے طور پر ہی متعارف ہوا ہو، کیونکہ تاریخ میں ہے کہ نعمان بن منذر نے عرب کی ایک جماعت پر حملہ کیا اور ان کی عورتوں کو اسیر کر لیا، اور ان کے درمیان قیس بن عاصم کی بیٹی بھی تھی۔ اس کے بعد ان کے درمیان صلح ہو گئی اور ہر عورت اپنے قبیلے کی طرف پلٹ آئی سوائے قیس کی بیٹی کے، کہ اس نے اس بات کو ترجیح دی کہ وہ دشمن کی قوم کے درمیان رہ جائے اور شاید ان کے کسی جوان سے شادی کر لے۔ یہ مطلب قیس پر گراں گزرا اور اس نے بتوں کے نام کی قسم کھائی کہ جب میری دوسری لڑکی پیدا ہوگی تو میں اسے زندہ درگوں کر دوں گا۔ کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ یہ عمل بطور سنت ان کے درمیان رائج ہو گیا کہ انہوں نے ناموس کے دفاع کے نام پر ایک بہت بڑے جرم یعنی بے گناہ اولاد کو قتل کرنے کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا۔ اس بنا پر ممکن ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگوں کرنا بھی زیر نظر آیت میں داخل ہو، اور ایک اور احتمال بھی زیر بحث آیت کی تفسیر میں نظر آتا ہے، اگرچہ مفسرین نے اسے ذکر نہیں کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عرب بتوں کے لیے اس قسم کی اہمیت کے قائل تھے کہ اپنے نفیس اور عمدہ اموال تو بتوں اور ان کے طاقتور مالدار متولیوں اور خدام پر خرچ کر دیا کرتے تھے، اور خود فقیر و تنگ دست ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات بھوک و فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ بتوں کے ساتھ ان کے اس عشق نے ایسے برے عمل کو ان کی نظروں میں مزین کر دیا تھا، لیکن پہلی تفسیر یعنی بتوں کے لیے اولاد کو قربان کرنا آیت کے متن کے ساتھ سب سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے، اس قسم کی کبھی اور بد عمل کا نتیجہ یہ تھا کہ بت اور بتوں کے خدام مشرکین کو ہلاکت میں ڈال دیں اور دین و آئین حق کو ان پر مشتبہ کر دیں اور انہیں ایک پاک و پاکیزہ دین تک پہنچنے سے محروم کر دیں۔ قرآن کہتا ہے، ان تمام باتوں کے باوجود اگر خدا چاہتا تو جبراً انہیں اس کام سے روک دیتا، لیکن
جبر کرنا سنت الہی کے برخلاف ہے، مگر خدا چاہتا ہے کہ بندے آزاد رہیں تاکہ تربیت اور تکامل اور ارتقاء کی راہ ہموار رہے، کیونکہ جبر میں نہ تربیت ہے نہ تکامل اور ارتقاء۔ اور آخر میں فرماتا ہے، اب جب کہ یہ حال ہے اور وہ اس قسم کے بیہودہ، پست اور شرمناک اعمال میں غوطہ زن ہیں، یہاں تک کہ اس کی قباحت کو بھی نہیں سمجھتے، اور سب سے بدتر یہ کہ وہ کبھی اسے خدا کی طرف بھی منسوب کر دیتے ہیں، لہٰذا تم انہیں اور ان کی تہمتوں کو چھوڑ دو اور آمادہ اور مستعد دلوں کی تربیت کرو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔